السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم تیسری جماعت کا سبق چنار کا تیسرا حصہ پڑھیں گے۔ پیج نمبر 13۔ چنار اپنے گھنے سائے، پھیلاؤ، اونچائی اور خوبصورت پتوں کی وجہ سے شاندار اور عظیم دکھائی دیتا ہے۔ چنار جو ہے اس نے اپنی پہچان خود ہی بنائی ہوئی ہے۔ اس کے جو پتے ہیں وہ سائے دار ہوتے ہیں، یہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، اس کے پتے خوبصورت ہوتے ہیں، اس لیے یہ ایک عظیم شاندار دکھائی دیتا ہے۔ کشمیر کے قدرتی حسن میں چنار کے درختوں سے چار چاند لگ گئے۔ اب جو وادی کشمیر ہے اس کی خوبصورتی کو اس نے چار چاند لگائے ہیں، کیونکہ جہاں بھی کوئی سیاح جاتے ہیں وہاں وہ چنار کو ضرور دیکھتے ہیں، اس کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں۔ خاص کر مغل باغات ہو گئے یا نسیم باغ ہو گیا، تو ان میں جو بھی یہ باغات ہیں یہ چناروں کی وجہ سے ہی مشہور ہیں، اور اسی وجہ سے کشمیر کی خوبصورتی کو اس نے چار چاند لگائے ہیں۔ چنار کی لکڑی بڑی سخت ہوتی ہے، اس سے کئی کارآمد چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ چنار کی لکڑی جو ہے وہ بہت ہی سخت ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اس سے کئی کارآمد چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ چنار کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے، اور چنار کی جو عمر ہوتی ہے وہ بہت ہی لمبی ہوتی ہے، یہ کئی سو سال تک ہرا بھرا رہتا ہے۔ جب چنار زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا تنا کھوکھلا ہو جاتا ہے، اور جب یہ چنار بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا جو تنا ہے وہ نیچے سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ کھوکھلے تنے میں اتنی جگہ ہوتی ہے کہ جس میں کئی آدمی بیٹھ سکیں، اور جو تنے میں جو بیچ میں ایک ایسی گپھا سی بن جاتی ہے کہ اس میں بہت سارے آدمی بیٹھ سکتے ہیں۔ اس قسم کے کھوکھلے تنے والے چنار کشمیر میں موجود ہیں، اور اتنے پرانے چنار بھی کشمیر میں مشہور ہیں جن کے کھوکھلے تنے ہیں۔ کشمیر سے باہر بھی کہیں کہیں چنار کا درخت ملتا ہے، اور کشمیر کے باہر بھی کہیں کہیں چنار کا درخت ہمیں دکھائی دے گا۔ اس کا اب جو ہے نیکسٹ پارٹ وہ ہم